أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون۔ معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے زندگی۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر اور مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو آیات آپ کو سنائی گئی ہیں سورۃ بقرہ میں سے، اس میں یہ تمام معاملے پوشیدہ ہیں اور تعریف کسے کہتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ فساد ہوگا، خون بہایا جائے گا، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے کہ کسی کو میں نے اپنا زمین پر نائب مقرر کر دیا ہے، یہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر کے بعد عموماً آپ کا وقت غار حرا میں گزرا کرتا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال کے قریب جب آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا، اور وہ جو الہام پہلا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جو ابتدا میں نازل ہوئی تھیں، یہ آیات اپنی ذات میں خود ہی بتا دیتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کن سوالات پر غور کیا کرتے تھے۔ اب وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ان کی قوم صادق اور امین سمجھتی تھی اور مانتی تھی، اپنی قوم کے سامنے جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، مجھے غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ جو بت اور یہ چیزیں آپ پوج رہے ہو،
یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کل انا بشرم مثلکم یوحی الیہ، اے لوگو میری بات غور سے سنو، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اور وحی کیا کی ہے وہ اگلے جملہ بتاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی رب ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی تثلیث نہیں ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے۔ تو یہ پیغام جب دیا تو پھر یہی آیت جو تلاوت کی گئی ہے، ایک فساد شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اور وہی فساد اور خون ریزی کا مضمون شروع ہو گیا جس کی خدا نے خبر دی ہوئی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور اپنا خلیفہ بنا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں بنیادی طور پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دنیا کے سامنے رکھی۔ پہلی یہ کہ مجھے غیب سے خبر دی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جس کو مسلمان آسمان پر بٹھاتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ جس کو عیسائی قوم خدا کا بیٹا کہہ کے تثلیث کا عقیدہ لیے بیٹھی ہے، وہ تو بیٹا تھا ہی نہیں، اور ویسے بھی وہ فوت ہو گیا، کوئی ثبوت نہیں۔ تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ قوم نے کیا جواب دیا، کفر کے فتوے لگے، نکالا گیا، مسائل پیدا کیے گئے، وہی فساد کی کہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ دوسری بات جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ خدا اب بھی بولتا ہے، اور اپنی زندگی کے مختلف نشانات، الہامات سے اس کے ثبوت مہیا کیے، کیونکہ یہ وہ عقائد تھے جس سے مسلمان قوم انکار کر چکی تھی کہ خدا اب نہیں بولتا، اور یہ کنفلکٹ تھا جو پیدا ہوا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ سکھاتا ہے اپنے مامور کو، اور وہ پھر جب قوم کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس طرح کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس میں اب ہم زندہ موجود ہیں، ایک اور وجود نے، یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے یہ اعلان کیا کہ مجھے 10 دسمبر 1983 کو جب میں اپنے بعض معاملات کے بارے میں خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، دعا کر رہا تھا، تو غیب سے مجھے خبر دی گئی کہ تمہارا ایک خدا ہے، اور وہ یہ ہے ورچو از گاڈ، جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو سوال تھا اس کا بھی جواب آیا تھا بیسیکلی، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک جواب آیا کہ وہ خدا وہ ہے جس کو ہم نیکی کہتے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری بات جو امام الزمان نے کہی وہ یہ تھی کہ غیب سے مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق دعویٰ کیا تھا، خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دعویٰ غلط تھا،
اور آج ہم مدلل جواب اس کے دیتے ہیں اور اسی بات کو سچ سمجھتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں بہرحال ایک یہ فساد پیدا ہوا۔ اب میں ایک نئے رخ سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ جو آیات تلاوت کی تھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے، نام سکھائے۔ یہی وہ غیب کا علم ہے جو دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الہام کرتا ہے، پھر اس کی حقیقت کھولتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جیسے ورچو اگر الہام ہوا تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان صفات کا مصداق ہے۔ تو یہ جو تعریف سکھائی جاتی ہے، یعنی یہ خدا کی تعریف ہے کہ اس کا ایک نام دیا جائے کہ وہ ورچو ہے، تو وہ کیسے ہے۔ اب اس لیے اس چیز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اشیاء کی تعریف کا علم ہو۔ مثلاً میں سادہ بات سے شروع کرتا ہوں۔ میں اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ دروازہ کدھر ہے، تو آپ سب اس جانب دیکھیں گے جہاں یہ میرے بائیں طرف دروازہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم چھت کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، ہم یہ کھڑکی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہو چکا ہے کہ ہم نے دروازے کو اس چیز کو نام دینا ہے جہاں سے انسان اندر داخل ہوتا ہے کمرے میں یا باہر جاتا ہے، اور وہ دروازہ ایسی چیز ہے جو کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس لیے ہم ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہی وہ چیز ہے، وہی تعریفات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس کو ذرا سا بدلنے کی کوشش کریں تو قوم اس کو قبول نہیں کرتی۔ اب ایک چیز اور بھی ہے کہ تعریف کی اہمیت کے سلسلے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بلکہ 3 مثالیں اور دوں گا تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یا میں کہوں کہ میں نے ایک کار خریدنی ہے، تو ہمارا ذہن ایک تصور رکھتا ہے کار کا، اور ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے میں کیا مراد لے رہا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے بس خریدنی ہے، ٹرک خریدنا ہے، ٹریکٹر خریدنا ہے یا کوئی جہاز خریدنا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھایا کہ کار اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کو مزید اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک سپورٹ کار خریدنی ہے، تو فوراً ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کون سی گاڑیاں ہیں۔ یا میں کہوں کہ میں نے ایک کیب خریدنی ہے، کیب کار، کیبریولے، تو وہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ایسی گاڑی لینی ہے جس کی چھت نہیں ہوتی یا کنورٹیبل ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں کہوں کہ میں نے جیپ لینی ہے، سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے مراد جیپ ہے اور اس طرح کی گاڑی ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کو ذرا سا بدل دیا جائے تو پھر ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن اس کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ 2 مادی مثالیں ہیں، اب میں 2 غیر مادی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بہار، میں مثال کے طور پر اسے رکھتا ہوں۔ اب بہار
جیسے کہتے ہیں کہ لوٹ آؤ میرے پردیسی کہ بہار آئی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بہار آئی ہے؟ اگر ہم اسے سوال کریں تو وہ ایکسپلینیشن ہمیں بتائے گی کہ بتانے والے کے ذہن میں بہار کا کانسیپٹ کیا ہے۔ میر نے کہا تھا چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میر کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جب پتے سرسبز ہو جائیں، نرم ہوا چلتی ہو، پھول کھلے ہوئے ہوں، تو یہ موسم بہار ہے۔ لیکن اب میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں پہ کسی سے پوچھیں یا اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو کہ بہار کیا ہے، تو وہاں پر ایک واضح ڈیفینیشن ہے کہ جب دن کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سے اوپر اور 10 ڈگری سے کم ہو اور یہ تسلسل 7 دن تک رہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے دن سے بہار شروع ہو گئی ہے۔ یعنی وہ 7 دن میں سے جو پہلا دن ہے اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ بہار ہے۔ تو اب اس سے مذہبی ٹرم پہ میں آ جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نبی۔ نبی کا لفظ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے قریباً 1900 تک اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اور اس کے بعد کھل کر استعمال کیا ہے 1901 کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نبی کی تعریف پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ ان کے مقام میں، یہ اہم نکتہ ہے کہ ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا کوئی روحانی مرتبہ بلند نہیں ہوا نہ کم ہوا ہے۔ ایک ہی چیز بدلی ہے، وہ ہے تعریف۔ کیونکہ جو تعریف تھی وہ مروج تعریف، یہ ٹرم میں بار بار استعمال کروں گا، مروج تعریف، وہ یہ تھی مسلمانوں میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مستقل ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرتا ہے اور بعض نئے احکامات لے کر آتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی سابقہ نبی کی امت میں سے نہ ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو براہ راست خدا سے فیض پا کر کھڑا ہوا ہو۔ یہ ایک کانسیپٹ تھا مسلمانوں کے ہاں اور آج بھی ہے۔ اس تعریف کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں مروج ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ انکار کرتے آئے کہ میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ بڑے سخت الفاظ میں لکھا، ہم مدعی نبوت پر لعنت ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ ڈیفینیشن ان کے ذہن میں یہ تھی۔ پھر اگر کہیں بھی کوئی ایسی تحریرات ان کی آئیں بھی جس میں انہوں نے بعض جگہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے جزوی طور پر بہتر سمجھا تو ساتھ وضاحت لکھ دی۔ مثلا انہوں نے ایک جگہ لکھا جہاں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے فضیلت دی، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں میں نے اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو شروع میں نے تلاوت کی تھی کہ
اسما سکھاتا ہے، تعریف کرنی سکھاتا ہے خدا تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ نے غیب سے خبر دی کہ نبی کی تعریف تو ہے ہی کثرت مکالمہ مخاطبہ، یعنی کسی کو غیب سے خبریں دی جائیں کثرت سے، تو وہ نبی ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو غیب کی بے تحاشا خبریں دی ہیں۔ ایون آج جب ہم کھڑے ہیں تو ہم کس غیب کی خبر پر 20 فروری 1886 کی یہ خبر کے اوپر یہ سارا اگلا سلسلہ ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں تو غیب کی خبریں بے شمار ہیں۔ اس بنیاد پر آپ نبی ہیں۔ اب دیکھیں، جب یہ نبی کی ڈیفینیشن بدل گئی، تعریف بدل گئی، تو آپ نے پھر اسی چیز کو، یعنی حضرت عیسیٰ سے جو آپ جزوی فضیلت کا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ اب آپ دیکھیں فرق کتنا پڑ گیا اس ایک تعریف کے بدلنے سے۔ پہلی تعریف پر وہ اپنے آپ کو فضیلت نہیں دے رہے، لیکن جب تعریف بدلی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت بلند مقام پر بتایا کہ میرا مقام حضرت عیسیٰ سے بہت اونچا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بہت بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں اور مکالمہ الہی سے مستفید تھے۔ یہی معاملہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے تھا۔ اس وقت آپ اس کو محدث کہا کرتے تھے، لیکن اس تعریف کے بعد آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں دینے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتاؤ کہ اس کو کس نام سے پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث ہے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب کی روح سے اظہار غیب نہیں ہیں۔ اچھا، اب جب یہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی صداقت کے سارے دلائل اپنے 10 سے 22 سال پہلے تک کے الہامات پیش کر دیے۔ تو اس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ تعریف بدلی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں بدلا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کہوں کہ دروازہ کدھر ہے تو آپ ادھر دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں نبی کی تعریف بدل گئی ہے تو ہم اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اب اس سے تھوڑا سا اور بھی آگے چلتے ہیں۔ کیا یہ تعریف مکمل ہے؟ میرے نزدیک نہیں مکمل۔ کس وجہ سے نہیں مکمل؟ کہ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت مکالمہ مخاطبہ والا نبی ہے۔ تو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف کا ایک خواب ملتا ہے وہاں پہ، تو وہاں کثرت مکالمہ مخاطبہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس ایک خواب کی بنیاد پر ہمیں ان کو نبی ماننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ تعریف کچھ اور کہتی ہے، تو یہ تعریف فٹ نہیں بیٹھتی پوری طرح۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ان کا ایک بھی الہام نہیں ملتا، تو ہم کس بنیاد پر ان کو نبی مان لیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگلے سوالات ہیں جو قوم کو، مسلمان قوم کے علماء کو سوچنے چاہیے کہ نبی کی ڈیفینیشن کیا کی جائے۔ اب اس کے بعد، کیونکہ میں یہ تعریف کی بات کر رہا تھا، تو اب میں زندگی، کیونکہ جو میرا اس وقت موضوع ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس میں تعریف کا پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم عام علمی دنیا میں دیکھیں
کہ زندگی اور اس کی تعریف کس طرح کی جاتی ہے، تو اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے: لائف از دا اسپیکٹ آف ایگزسٹنس دیٹ پروسیسز، ایکٹس، ریئیکٹس، ایویلیویٹس اینڈ ایوالوز تھرو گروتھ. اور گروتھ سے مراد ریپروڈکشن، میٹابولزم ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس بیان کی روح سے انسان، جانور اور پودے زندہ ہیں. لیکن کیا قرآن بھی یہی تعریف تسلیم کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن اس سے بہت گہرا مفہوم پیش کرتا ہے، کیونکہ قرآن ان چیزوں کو جن کو مروج علم زندہ کہتا ہے، قرآن ان کو مردہ قرار دیتا ہے. جیسا کہ یہی پیشگوئی میں ہے: وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہراں میں. اور بعض مردہ وجود ہیں جن کو خدا زندہ قرار دیتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ مثلا قرآن کریم جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو زندہ قرار دیتا ہے، جبکہ ہمارے مروج جو تعریفات ہیں اس کے حساب سے ایک شخص مر گیا ہوا ہے، اس کی سینسز نہیں کام کر رہی، تو اس کو ہم مردہ قرار دے دیتے ہیں. لیکن قرآن اس کو مردہ قرار نہیں دیتا. اسی طرح تمام ستارے، سیارے، ہماری گلیکسیز، یہ ایک خاص سمت حرکت کر رہی ہیں. قرآن ان کو زندہ قرار دیتا ہے. جیسا کہ حضور کے بھی جو ورچو از گاڈ بک میں آپ آخری چیپٹر دیکھیں تو اس میں جو گروتھ لیس فینومینا ہے اس کو زندہ قرار دیا گیا ہے اور ثبوت دیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو زندگی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ زندہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم اس کو ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں اور ایک پھر تعریف بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنی تعلیم کے مطابق مخلوق کا خالق کی جانب سفر کرنا زندگی ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اب اس کے موافق میں قرآنی ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آیت ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا: رب آرنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ وہی تعریف کی بات آ رہی ہے کہ کس کو مردہ کہنا ہے، کس کو زندہ کہنا ہے. کالا، تو اللہ نے کہا: اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا. کالا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا: بلا، یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں. ولیکن لیطمئن القلب، لیکن میرا دل اطمینان چاہتا ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ سوال کیا تھا: مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے. اب جواب سنیے اللہ تعالیٰ کا. کالا فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ نے کہا کہ تو 4 پرندوں کو پکڑ لے. فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان 4 کو پہاڑ کی اوپر رکھ دے، پہاڑ کی رکھ دے. ثم ادعوہن، پھر تو ان کو بلا.
یاتین کا سیاح، وہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے، وعلم، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ تو پرندے لے، مانوس کر، ان کو دور دور اپنے سے بھیج دے، پھر ان کو بلا، وہ تیری طرف آ جائیں گے۔ تو یہی شروع میں عرض کی تھی کہ خالق کی آواز پر مخلوق کا یا جو چیز اس سے مانوس ہے اس کی طرف دوڑنا، اس کی طرف آنا ہی زندگی ہے۔ یہ قرآنی بیان ہے، قرآنی تعریف ہے زندگی کی۔ اب ہم اور اس کے ثبوت دیکھتے ہیں جو قرآن مہیا کرتا ہے۔ ہم سب یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضرت حوا کو بنایا، پھر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور پھر وہ خدا سے دور ہو گئے، جنت سے نکل گئے، تو پھر وہ خدا کی طرف دعا گو ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اچھا، اب وہاں پہ دیکھیے جواب کیا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہاری جانب کوئی ہدایت آئے گی، اور ہمیں پتہ ہے ہدایت کیسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، فَمَن تَابَعَ هُدَايَا، پھر جو کوئی اس کی ہدایت کی طرف کو مان لے گا، اس کو قبول کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک پکارنے والے کی پکار کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ایک شخص آئے گا، وہ ہدایت دے گا، آپ پر فرض ہوگا کہ اس کی ہدایت کو قبول کرنا، یہی زندگی ہوگی، یہی آپ کو زندہ کرے گی چیز۔ اب ایک اور آیت اس کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس کی طرف رجوع کر، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور یہی میرے بندوں میں داخل ہونا ہے اور یہی جنت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے گا، اس کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا، تو وہ زندہ ہے، وہی اللہ کا حقیقی بندہ ہے اور وہی جنت میں ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت اور، کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اس میں یہ مادہ رکھا گیا، دو ہی چیزیں وہ کر سکتا ہے، یا تو وہ وہی کام کرے جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کے لیے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، یا وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی مرضی سے وہ راستہ اپنا لے جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو یہی زندگی ہے اور یہی خدا کا مشن ہے کہ اس طرح میں نے کرنا ہے۔ اور یہ کام ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے کہ قوم کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے غیب سے یہ خبر دی گئی ہے۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی جب انہوں نے دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ مجھے خدا نے غیب سے خبر دی ہے، تو اس میں دیکھیں وہ الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں،
پھر خدا کی وہی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اور مجھے اس عقیدے پر قائم نہیں رہنے دیا۔ وہ جو پرانے عقائد تھے، یہ ہے خدا تعالیٰ پہلے الہام کرتا ہے، غیب سے خبر دیتا ہے، پھر اس کو پہلے اس بندے کو بدلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ دوسروں کو پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پیغام کی طرف آؤ، یہی حقیقی زندگی ہے۔ یہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ساری قوم بگڑی ہوئی تھی۔ قرآن کریم ان الفاظ میں یاد کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی پر بھی فساد تھا اور تری پر بھی فساد تھا، جس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اچھی کی ہے کہ وہ لوگ بھی بگڑ گئے تھے جن کو کوئی روحانی تعلیم نہیں ملی تھی، اور وہ بھی بگڑ گئے تھے جن کو آسمانی پانی ملا تھا۔ سب میں فساد آ گیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نازل ہوئے، تو وہاں پر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد اب زندہ کرے گا۔ یہ چیز سب سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے گا، پھر اس کی طرف رجوع کرے گا، جو رجوع کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو امام الزمان حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جماعت احمدیہ کے ایک فرد تھے جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم موعود مانتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، 10 دسمبر 1983 کو جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تو انہیں خدا نے اس عقیدے پر قائم نہیں رہنے دیا اور زندہ کر دیا، اور وہ آگے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سچائی۔ جو کوئی اس آواز کو سنتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، وہی قرآن کی تعریف کی روح سے زندہ شخص ہے۔ اب اس کو ہم بالکل اپنے لیول پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں دیکھیں تو ہم جتنے اگرچہ تھوڑے ہیں اس جماعت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس قدیم سنت سے جو جاری ہے دنیا کے نظام میں، روحانی نظام میں، اس نے ہمیں، کیونکہ ہم نے اس امام کی آواز کو مانا، تسلیم کیا اور اس پر راضی ہو گئے، تو اس کا انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہوا کہ آج ہم دلائل کے میدان میں باوجود انتہائی قلیل ہونے کے، ہمارے سامنے 10 لاکھ بندے بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے، ہم نے روشن چہرے کو دیکھا ہے کہ کیا ہے سچائی۔ اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عام ظاہری قانون کو بھی دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنی رویدگی، اپنی سبزیاں، اپنے پھل وہ پیدا کرتی ہے، اور ویران زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ پھر جس جگہ پر بارش ہوتی ہے وہاں تو پانی ہوتا ہے، لیکن ارد گرد کی زمینوں میں بھی کنوؤں میں پانی اوپر چڑھ آتا ہے۔ بین ہی یہی معاملہ روحانی زندگی کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے تو پھر انسانی عقل تیز ہو جاتی ہے، اس کا معیار اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا معیار ان چیزوں کو تجزیہ کرنے کا، سمجھنے کا اللہ نے بلند کر دیا ہے اس روحانی بارش پر جو ایک موعود وجود پر ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ جماعت جس کے آپ ممبر تھے وہ
خاندان جس کے آپ ممبر تھے یا ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ تو تاریکی میں پھر رہے ہیں۔ یہ ہے نور اور ظلمت کا فرق۔ اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے کر آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا ایک تجربہ جس میں میں گزرا تھا وہ مختصر سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جب بی ایس سی کا طالب علم تھا تو اس زمانے میں نے یہ تلاوت کر رہا تھا، تو یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے پڑھی تھی کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مجھے بڑی دلچسپ لگی، دل میں بیٹھ گئی۔ تو اسی زمانے میں یہ جو ہمارا ڈی این اے مالیکیول ہے یہ واٹسن اور کرک نے دریافت کیا تھا، اور اتفاق یا خوش قسمتی کہیے کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ وہاں لیکچر دینے آئے تھے، تو ہمارے سارے کلاس کو وہاں پہ دعوت تھی کہ ہم بھی سب وہاں جائیں، کیمسٹری کے طالب علم۔ تو مجھے اس میں بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی، اور پھر میں بھی اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میں خدا بتا کہ یہ زندہ کیسے ہوتا ہے بندہ۔ تو اس وقت میں نے یہ 1978 کی بات ہے، ایک خواب دیکھی۔ خواب یہ تھی کہ ایک بہت خوبصورت گھاس کا میدان ہے جس میں بڑے پرسکون ماحول میں گائے، بھینسیں اور دوسرے جانور چارہ چر رہے ہیں۔ اس کے بائیں جانب اونچے پہاڑ ہیں جن پہ برفیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ برفوں کا پانی پگھل کر آہستہ آہستہ بہتا ہوا مختلف چھوٹے چھوٹے ندیوں کی صورت میں بہتا ہوا ایک بڑا دریا بنتا جا رہا ہے، اور آگے جا کے وہ سمندر میں مل جاتا ہے۔ اور انتہائی جسے کو نا کہ دل میں کھب جانے والا خوبصورت منظر تھا۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو بیک گراؤنڈ میں کوئی شخص یہ گانا گا رہا ہے کہ زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، اللہ اور بندے کی کہانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ میں نے اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا خدا میں بڑا سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے اس کی تفصیل بتاؤ۔ پھر ایک اور واقعہ گزرا، پھر مجھے سمجھ آ گئی، پھر میرے دل نے کبھی یہ سوال نہیں پیدا کیا، لیکن میں بالکل بے خبر تھا ان چیزوں سے۔ اب آپ اس کے ساتھ میں واقعات بتاتا ہوں کہ جس سے بات مجھے سمجھ لگی۔ آپ سب جانتے ہیں 13 اپریل 2016 کو پشاور میں ایک بڑا سانحہ ہوا۔ مشال ایک طالب علم تھا، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس واقعے کو مجھ سے زیادہ محسوس کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ واقعہ بین ہی اسی طرح کا میرے ساتھ گزرا۔ ہوا یہ کہ میں نے بی ایس سی بڑی محنت سے تیاری کر کے کلیئر کی، اور میں پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور پھر میں ماسٹرز آف سائنس کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی داخلہ لینے چلا گیا۔ اگلے روز میرا انٹرویو تھا، تو میری بہن وہاں رہتی ہیں، میں ان کے گھر ٹھہرا جا کے صبح انٹرویو دینا تھا۔ تو میرا خیال ہے کچھ عصر کا وقت ہوگا تو فون کال آئی کہ مرزا ناصر احمد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور اگلے خلیفہ کا انتخاب ہے۔ تو باجی میری بہن اور میرے بہنوئی اور ساروں انہوں نے کہا کہ ہم تو ربا جا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی بڑی دلچسپی تھی اس چیز میں، میں سوچوں کہ میں اگر ربا جاتا ہوں تو یہاں یونیورسٹی کا ایک سال مس ہو جائے گا،
اور اگر یہاں رکتا ہوں تو یہ ایک تاریخی نوعیت کا موقع ہے، یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ نہیں، پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، ربوہ چلے جاؤ۔ میں ربوہ آ گیا۔ اس طرح میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو سکا۔ تو جب وہاں پہ یہ سب کچھ انتخاب ہو گیا، پھر مجھے لگ رہا تھا کہ میں فارغ بیٹھا رہوں گا تو وقت کا ضیاع ہے، تو کسی اور یونیورسٹی میں ڈھونڈتا ہوں۔ تو بہاولپور یونیورسٹی میں اس وقت داخلے ہو رہے تھے، تو میں نے وہاں اپلائی کیا، وہاں سلیکٹ کر لیا۔ میں آلریڈی مطلب بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا۔ تو اب جن کو تو پتہ ہے بہاولپور ایک انتہائی سنگ دل زمین ہے، اور وہاں پر احمدیت کی بات کرنا جس ماحول میں تھا ناممکن تھا۔ تو میرے جو سینئر 3 احمدی طلباء تھے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا کہ عبدالقدیر، یہاں مذہبی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور نمبر 2، یہ ایک لڑکا ہے مجھ سے 1 سال سینئر تھا، آصف، یہ اچھا ہے، اس سے ہمارے تعلقات ہیں، تو اگر کبھی گپ شپ لگانی ہو تو اس سے لگا لینا۔ میں نے اس بات کو ایزی لیا۔ میرے روٹین یہ تھی، میں وہاں پہ ہاسٹل میں رہتا تھا کہ ویکینڈ پہ میں ہمیشہ اپنی خالہ ملتان میں رہتی تھیں، وہاں چلا جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن میں جانے لگا تو آصف نے مجھے روک لیا، کہتا ہے کہ آصف مجھے جو 1 سال سینئر تھا، کہتا ہے عبدالقدیر، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ضرور کریں۔ تو اس نے وہی جو مسلمانوں کے طریقے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت بڑی بڑی محمدی بیگم تو یہ تو وہ اس طرح کی باتیں مجھ سے کرنی شروع کر دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آصف، تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو، ایک عام آدمی بھی جو جس کا اپنے علاقے میں کچھ مرتبہ و مقام ہو، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا، تو ان باتوں کو اہمیت نہ دیا کرو۔ لیکن وہ پیچھے پڑا رہا، نہیں یہ کیا معاملہ ہے، مرزا صاحب نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور یہ کیا ہوا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، علماء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ خیر یہ بات آئی گئی ہوگی، کہتا ہے ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، چپ ہو گیا۔ میں ملتان چلا گیا۔ ایک دن وہاں ٹھہر کے میں واپس جب میں آیا اگلے دن، تو ہاسٹل کے باہر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا، گستاخ رسول عبدالقدیر۔ مجھے سمجھ لگ گئی کہ کام ہو گیا۔ اچھا، ہاسٹل میں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ میں احمدی تھا اور اپنی کلاس میں اکیلا ہی احمدی تھا، تو کوئی بھی یعنی مجھے وہاں پہ ہاسٹل کے جو کھانے کا کمرہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں باہر ایک کھوکھا ہوتا تھا، میں ہمیشہ وہاں کھانا کھاتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو وہاں پہ سائیکل رکشہ چلتا تھا، وہ لوگ بھی وہاں آ کے کھانا کھاتے تھے، اور ان میں سے اکثر ٹی بی کے مریض تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، کیونکہ بعد میں مجھے اس وجہ سے ٹی بی بھی ہو گئی۔ اچھا، اب ہوا کیا، میں جب ہاسٹل میں اندر گیا تو کوئی لڑکا بات ہی نہ کرے مجھ سے، جہاں سے گزروں سارے منہ پھیر کے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو میرا ایک کلاس فیلو تھا ندیم، وہ کراچی سے آیا تھا، وہ ذرا سمجھدار تھا، وہ میں اکیلا باہر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے پاس آیا، کہتا ہے قدیر، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو میرے گھر آ جانا۔ اس کا گھر کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ مجھے مطلب وحشت ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ تو اتنے میں جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری طارق چوہان، طارق نام تھا اس کا، وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میرے ساتھ آؤ، ہم کھانے کے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں بیٹھا ہوا، اب رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے۔
تو جیسے یہ ایک انٹرنس ہے اور ایک اس سائڈ پہ انٹرنس ہو، 2 بجے ہوں گے تو ایک دم مجھے نا بہت سے لوگوں کی دوڑنے کی آوازیں آئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں یہاں بیٹھا تھا، میرے سامنے اس لیفٹ سائڈ پہ طارق بیٹھا ہوا تھا، تو 20-25 آدمی اسٹوڈنٹ سامنے میز کے آ کے کھڑے ہو گئے، ہاکیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تو کیونکہ میں خاموش طبع تھا بہت زیادہ، اور وہاں پہ ہوتا بھی نہیں تھا، ویکینڈ پہ جیسے میں آ جاتا تھا تو مجھے اتنے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے، تو وہ آ کے کہتے ہیں طارق، کیونکہ طارق جنرل سیکرٹری تھا جماعت اسلامی کا اور سارے اس کو جانتے تھے، اس کو اونچی سا کہتے ہیں پنجابی میں، عبد القدیر کتھے ہے؟ تو طارق نے میری یہ کلائی بائیں بازو کی پکڑ لی، وہ کہتا ہے کہ اس کا کمرہ اوپر ہے، اس دوڑتے ہوئے اوپر چلے گئے سارے، وہ جب نکلے ہیں کمرے سے تو طارق مجھے کہتا ہے یار ادھر سے نکل جا، دوڑ جا یہاں سے۔ میں دوڑ گیا باہر دوڑتا جا رہا ہوں، اتنی دیر میں انہوں نے دیکھ لیا کہ میں باہر نکل گیا ہوں، تو وہ پیچھے۔ اب میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ میں بیڈمنٹن بھی کھیلتا تھا، سوئمنگ بھی ریگولر کرتا تھا، میں بہت فٹ تھا، تو سڑک پہ اوپر دوڑ لگی ہوئی ہے رات 2 بجے، پیچھے وہ اور میں آگے، میں ایک گھر میں چھلانگ ماروں، دیوار پھلانگوں، پھر دوسری طرف اس کے نکل جاؤں، پتہ نہیں کتنے گھر میں نے پھلانگے ہوں گے رات کو 2 بجے، نکلتے اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اور پتہ نہیں اللہ نے عقل دی ہے کیا، ایک ایسی بات ہوئی، میں نے پہلے جاتے ہی ان کا باہر جو پاکستان میں لگے ہوتے ہیں بجلی کے آن آف کرنے کا سسٹم، پہلے تو وہ سارا آف کر دیا تاکہ وہ اندھیرا ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کون آیا ہے۔ تو پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ندیم اٹھ کے آ گیا، کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ میں کہا دروازہ مجھے اندر آنے دو، دروازہ بند کرو پھر بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے اندر بٹھایا تو ان کے ابا بھی اٹھ کر آ گئے، وہ بلو سٹار گھی مل کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ایک معزز جاب رکھتے تھے، وہ آگے انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ اتنی دیر میں وہ باہر سارے دروازے پہ آ گئے، وہ لڑکے بھی، تو نعرے لگانے شروع کرتے، قدیر کو باہر نکالو، قدیر کو باہر نکالو۔ تو ان کے ابا نے میری، کیونکہ اس دوران تھوڑی سی بات سن چکے تھے، وہ تھے بھی ماشاءاللہ خوب 6.5 فٹ کا قد اور چوڑے اور بڑے مضبوط بندے تھے، وہ میں دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور برآمدے میں کھڑے ہو کے طلباء جو باہر تھے ان کو کہتے ہیں قدیر یہیں میرے پاس ہے، لیکن یہ میرا گھر ہے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ چلے جائیں، صبح اس مسئلے کو حل کریں گے، اور اگر کسی نے میرے گیٹ سے 1 قدم رکھا اندر تو میں اس کو گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ کچھ دیر خسر پھسر ہوتی رہی، پھر خاموشی ہو گئی، وہ چلے گئے تھے۔ اب ان کے ابا میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بڑی نیک نصیحت کی، کہنے لگے کہ دیکھو طالب علمی کے زمانے میں مذہبی مسئلے نہیں چھیڑتے جبکہ اتنے سینسٹیو ہوں۔ میں نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے۔ وہ چلے گئے، مجھے کہتے تم سو جاؤ، میں صبح یونیورسٹی جا کے بات کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے، مجھے کہاں نیند آنی تھی۔ میں نے ندیم کو کہا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، میں کہا ندیم موٹر سائیکل نکال اپنی، رات کے کوئی میرے خیال 3:30 بجے ہوں گے۔ کہتا ہے کیا؟ میں کہا مجھے تم بس، میں چادر لیتا ہوں تو تم مجھے بس کے اڈے پہ چھوڑ دو، میں ملتان واپس جانا چاہتا ہوں۔ خیر اس نے مجھے چھوڑا، میں ملتان آ گیا۔ وہ خالہ اور میرے جو خالہ بھائی تھے نصیر صاحب، وہ پریشان کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہنے لگے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں صبح ٹرین سے ربوہ واپس، میں ربوہ آ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا گزرا۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ اسی ہاسٹل میں مجھے کھانے کی اجازت نہیں تھی، باہر بیٹھا کرتا تھا، تو اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔
اور پھر اتفاق سے مجھے ایک کام کے لیے ربا آنا تھا، تو میں ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، میرا فرسٹ ایئر کا یعنی یونیورسٹی کا پہلا سال تھا، میں لیبارٹری میں ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، مجھے جلدی تھی جانے کی، تو میں نے ظلم یہ کیا کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے پیریمیڈین کہتے ہیں اسے، بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو بوتل سے نکالنے کے لیے اسپیشل پمپ ہوتے ہیں، اس سے نکالنا ہوتا ہے، تو وہ سارے پمپ مصروف تھے، مجھے جلدی تھی، تو میں نے منہ سے اس کو ساک کر لیا، جیسے کوکو کولا اگر ہم اسٹرا سے پیتے ہیں، وہ پیا تو میں نے اس کو کیا، مجھے سینے میں آگ لگ گئی اور سخت بخار ہو گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسی وقت پھر دوبارہ ندیم کو کہا مجھے اسٹیشن پہ چھوڑاؤ، میں گھر جاؤں گا۔ اب اس نے چھوڑا، میں ٹرین پہ بیٹھ گیا، تو ابھی ٹرین تھوڑی دور گئی ہوگی تو مجھے کھانسی آئی تو خون کی الٹیاں آنی ساتھ شروع ہو گئیں۔ اب لمبا سفر تھا، میں اب مختصر کر رہا ہوں بات کو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ٹائم لوں۔ یہ حالت ہو گئی کہ مجھ سے سیٹ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ اچھا اب دیکھیے، وہاں پہ میں نے پھر دعا کی، میں نے کہا خدا تو ہی پیدا کرتا ہے اور تو ہی مارتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں جس دنیا میں آیا تھا وہ ہے کیا۔ اس کے بعد عجیب چیز ہوئی، میں نے دیکھا کہ آسمان، پورے آسمان پہ، جسے ہم پورا افق کہتے ہیں، اس کا ایک جسے کہتے ہیں صاف، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ خدا موجود ہے، اور وہ مجھے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں مہلت دوں گا۔ اچھا اس کا عجیب افیکٹ ہوا میرے ساتھ، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مجھے ایسے لگتا تھا مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ میں حقیقت بتاتا ہوں کہ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، کھانسی آتی تھی، الٹی آتی تھی، میں یوں اپنے ہاتھوں میں سارا خون نکلتا تھا، کھڑکی سے باہر پھینک دیتا تھا۔ اور جو جانتے ہیں خانے سے بہاولپور سے ربوہ کا کتنا فاصلہ ہے، تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا لمبا پروسیس ہوگا یہ۔ خیر اسی حالت میں میں فیصل آباد پہنچ گیا، وہاں میں نے سوچا کہ میں ٹیکسی لے کے چلا جاتا ہوں، نہیں پہلے میں سوچا میں یہاں اترتا ہوں، میں ہاسپٹل چلا جاتا ہوں تو کوئی اپنے ٹریٹمنٹ کراتا ہوں، ابھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب میں اتر گیا، ٹرین چلی گئی، ایسے ہی پھر ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں یہاں ہاسپٹل چلا جاؤں، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، میں وہاں فرض کرے مر جاتا ہوں تو میرے تو ماں باپ بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں گیا کدھر، تو میں کہا نہیں جانا، خود ہی یعنی ذہن میں فیصلے ہوئی جا رہے ہیں تیزی سے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ربوہ کی طرف چل پڑا۔ جب یہ دریائے چناب کے پاس پہنچا چنیوٹ میں، تو آگے پل باندھ تھا، ٹرکوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو ٹیکسی والا مجھے کہتا ہے جی میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں سے تو راستہ بند ہے۔ میں نے کہا بھئی ایک ہی حال ہے کہ تم واپس جاؤ تو میں پیدل جاتا ہوں۔ آپ سوچیں جو میری حالت تھی، میں وہ اپنا اٹیچی کیس بھی اٹھایا ہوا ہے، ایک بیگ بھی ہے کاندھے پہ، اور پیدل چنیوٹ سے ربوہ کی طرف چل پڑا ہوں، اس حالت میں کہ کتے پیچھے لگے تھے، کیونکہ خون کی خوشبو آتی تھی، وہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہے کتوں کی، اور میں چلی جا رہا ہوں۔ گھر پہنچ گیا، الف محلے پہنچ گیا، میری بہن وہاں رہتی تھی، ان کے پاس گیا، وہ میری حالت دیکھ کے تو چیخے ماریں، فوراً اٹھا کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ خیر اب میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، 10 دن میں گھر میں بے ہوش پڑا رہا، بالکل کوئی ہوش نہیں تھی۔ 11ویں 12ویں دن مجھے ہوش آئی ہے کہ میں کہاں ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کس طرح میرے گھر والوں نے اس کو لیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں میں چھوڑتے ہوئے بتاتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ میرے ساتھ گزرا۔ پھر میں جب سویڈن آیا تو یہاں پر بھی ایک عجیب واقعہ گزرا کہ
کاروبار کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے سخت مالی طور پر نقصان ہوا. اتنا ہوا کہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں کہوں کہ ایک ہفتے میں 1,90,000 کروڑ پیمنٹ کرنی تھی اور میرے پاس کل 4,000 کروڑ تھے. اور میرا اپنا گھر ہے, گاڑیاں وغیرہ ہے, تو مجھے پتہ ہے جو اگر آپ یورپ میں اس طرح پیمنٹ نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. شدید مجھے اتنی فکر کہ میں بیٹھا نہیں جاتا تھا. میں کبھی سین میں ٹہلتا تھا کبھی کہیں, اور مجھے لگتا تھا پریشر سے کہ خون جسم کو پھاڑ کر باہر نکل جائے گا. خیر یہ کچھ دیر رہا, پھر میں سوچا کہ حال تو ہونا چاہیے. تو میرا ایک دوست ہے, سویڈش ہے, ایرک نیلسن. میں نے اس سے کہا کہ یار یہ میں اس مسئلے میں پھنسا ہوں, مجھے کوئی رہنمائی کرو. وہ کہتا ہے کہ یار میرے اسٹاک ہوم جو مجھ سے 500 کلومیٹر شہر ہے, وہاں پہ ایک بینک ہے, ہانڈلز بینک. اس کی جو ہے نا ایک چیف, وہ اس سے میں کیونکہ اپنی کاروں کی ڈیل کرتا ہوں, کچھ میرے تعلقات ہیں, تو یہ اس کا نمبر ہے, ہانا کالسن اس کا نام تھا, اس سے بات کرو. میں نے اسی وقت فون کیا اس کو. میں نے کہا میرے یہ صورتحال ہے, میں نے آپ کے, کیونکہ میں نے 3 فوکس ویگن کاراویل لی تھی کمپنی سے, اس کی 75,000 پیمنٹ ہونے والی تھی. اس نے میری بات سنی. کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں پیسے واپس کر دو گے. میں نے کہا میں 2 مہینے تک کچھ نہیں پے کروں گا, تیسرے مہینے 25,000 3 مہینوں میں دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اسی وقت کہتی ہے میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں 75,000 شفٹ کر دیے ہیں, تم اپنا مسئلہ حل کرو. یہ غیر معمولی طور پر انتظام ہو گیا. ابھی بھی 1,15,000 رہتے تھے جو میں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دینے تھے. تو میں اپنے جو ہمارے وہاں ریویسر کہتے ہیں, جو اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں, اس کو لیا, اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے, میں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اتنے پیسے دینے ہیں, تو ابھی میں دے نہیں سکتا. تو کیا ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کوئی کچھ عرصے کی سہولت لی جا سکتی ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد پیمنٹ کر دوں؟ وہ ہنس پڑا آگے سے. مجھے آج تک اس کی ہنسی یاد ہے. کہتا ہے یار قدیر بڑے صحیح ٹائم پہ آئے ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار کل ہی گورنمنٹ نے قانون بدلے ہیں کہ آپ 3 ماہ کی اپنے ملازمین کی پیمنٹ, ان کا ٹیکس, اور وہاں پہ ایک چیز ٹرم استعمال ہوتی ہے آربسی اور آویفتر, وہ کسی بھی جو بھی کسی کو تنخواہ ملتی ہے اس کا 32.14% ہوتے ہیں. وہ آپ نے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 ماہ تک وہ نہ پے کریں اور 5 سال کے اندر اندر پے کر دیں. تو وہ میرا جتنا سارا مسئلہ تھا وہ اس میں حل ہو گیا. وہ آج بھی میرے پاس پیپر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. میں آگے بتاؤں گا اس کا نتیجہ کیا نکلا. پھر اب اس کے بعد طارق چوہان صاحب نے مجھے ایک دن فون کیا. کہتے ہیں کہ میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں جس میں سر سید احمد خان نے جو دعائے استجابہ کتاب لکھی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں ضرورت دعا لکھی ہے, تو اس پہ کچھ میں اپنے کمنٹس لکھ کے بھیجوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جمبا صاحب نے دعویٰ کیا تو ذرا ان کے دعوے کو بھی دیکھ لینا. اس کے علاوہ انہوں نے ناصر سلطانی صاحب اور منیر عظیم صاحب کا بھی مجھے کہا کہ ان کو بھی دیکھنا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں ان کو 30 سال 25 سال تک ان کو کہتا رہا کہ یہ جو الوصیت میں لکھا ہے کہ جب تک خدا روح القدس کی تائید سے کسی کو کھڑا نہ کر دے اس وقت تک مل کے کام کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جرمنی کے جمبا صاحب ہیں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے, تو ذرا ان کو دیکھنا. اچھا, پھر میں نے دیکھا اور پھر میں سمجھ گیا کہ ان کا دعویٰ سچا ہے. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ میں ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ یہ ہمارے خلفاء نے کیا کیا. مطلب ہم تو ان کو بڑا نیک اور اسلام پہ چلنے والا سمجھتے ہیں, تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی.
اور جمع صاحب کے دعوے کی بھی سمجھ آتی تھی کہ سچا ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے میرے باہر گھر کے باہر سٹور ہے, میں اس میں ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر, تو یعنی غیب سے یہی کہہ لیں کہ خیال آیا کہ دیکھیں یہ جمبا صاحب سچے ہیں اور یہی روحانی بیداری ہوتی ہے. اور جو 1978 میں تو نے کہا تھا کیسے زندہ کرتا ہے, جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی, تو اب یہ اپنے ذرا 3 پچھلے 4 واقعے جو تمہارے ساتھ گزرے ہیں ان کو دیکھ, تو یہ میں نے تجھے زندہ کیا تھا. یہ ہے وہ چیز جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا ہے, وہ زندگی عطا کرتا ہے. یہی زندگی, اور یہ مجھے پھر بتایا گیا کہ یہی زندگی ہے. اپنے پکارنے والے, جب بھی میں کسی کو وحی کروں گا, الہام کروں گا, کھڑا کروں گا, جو کوئی اس کی طرف آئے گا وہ زندہ ہوگا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں اس کیونکہ تقریر سے تعلق رکھتا تھا, تو میں نے کبھی یہ کسی کو نہیں بتایا. آج پہلی دفعہ اسکرین پہ بتا رہا ہوں کہ یہ گزرا ہے. اچھا, اب یہ جو بات میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک پوشیدہ ہستی ہے, وہ اپنی ہستی کا ثبوت محض الہام سے دیتا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں قرآن سے کیا ثبوت ملتا ہے. قرآن میں آتا ہے, سورۃ ہود میں ہے, هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا عرش پانی پر ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بارش ہوئی تو زمین نے اپنی رویدگی ظاہر کی, اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب بھی روحانی بارش ہوتی ہے ہمیشہ روحانی بیداری بھی ساتھ آتی ہے, لیکن وہ ہوتی بہت تھوڑی ہے. جیسے کہ ہمارے حالات ہیں اس وقت, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم چھوٹی تعداد ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے, اسی طرح کرتا ہے. اس کے بعد جب داخل ہوتے ہیں وہ بات کچھ اور ہوتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, لوگ فوج در فوج شامل ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بھیڑ چال ہوتی ہے, اس میں زندگی کا شعور نہیں ہوتا. یہ ایک رسم ہے جو پوری کی جاتی ہے, اللہ ماشاء اللہ جو اللہ جانتا ہے. یہ جو زندہ کرنے کا پروسیس ہے سورۃ عنکبوت میں یہ دوبارہ رپیٹ ہوتا ہے. تو ان سے پوچھ کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا, پھر اس کے ذریعہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یہ میں عربی باتیں چھوڑتا جاتا ہوں تاکہ مضمون طویل نہ ہو. پھر سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25, اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کی حالت میں, اور بادل سے پانی اتارتا ہے, پس اس کے ذریعہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں. پھر سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا. اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑے نشانات ہیں جو بات کو سنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ حدید میں فرماتا ہے جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے. ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. اچھا, اب میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ
ہماری مروج زندگی کی ڈیفینیشن میں ایک شخص مر جائے وہ مر گیا ہے، لیکن قرآن اس کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اسی تعریف کی روح سے دیکھیں گے جس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ تعریف دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن یہ کیا تھا کہ جو کوئی میری طرف آئے گا وہی زندہ ہے۔ تو شہید تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کے رستے پہ چل رہا ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا یہ جسم گوشت پوشت رہتا ہے یا نہیں، اس کے روحانی سفر خدا کی طرف تھا، وہ زندہ ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو اللہ نے کہا تھا پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر ان کو بلا، وہ تیری طرف آئیں گے۔ تو شہید بھی تو اپنے رب کی آواز پر چلتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ خواہ اس میں قتل کر دیا جائے یا وہ تبھی موت مر جائے، تب بھی وہ زندہ ہی ہے، کیونکہ وہ اسی رستے پہ چل رہا ہے جو کہ زندگی ہے قرآن کریم کی روح سے۔ اچھا، اب یہ قوموں کے عروج و زوال، روحانی بیداری اور پھر مر جانا، یہ حضرت آدم سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں۔ ظاہری قانون کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خبریں دیتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وہو العلیم بذات الصدور۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ ظاہری قانون پہ بھی ایسے ہے، لیکن آگے اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر آیات نازل کیں کھلی کھلی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور رحم کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں، رحیم لفظ رحمان سے بہت مختلف ہے۔ رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا، رحیم میں انسانی عمل کو دخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسانی عمل نیک ہوگا تو میں بڑا مہربان ہوں، اس کو میں اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آ جاؤں گا۔ یہی وہ مضمون ہے جو قومی سطح پر سورۃ قدر میں بھی آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، یعنی الہام قرآن کو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اندھیری رات میں نور کو اتارتا ہے۔ اب اس چیز کو اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور مضمون کو ایک اپنے انجام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، چمکتا ہوا سورج ہے۔ اور بالکل ٹھیک ہے، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑا روحانی انقلاب آپ نے برپا کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا بعد میں۔
قوم پھر اس نور سے آہستہ آہستہ تاریکی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب وہ زندہ تھے تو قرآن کی عبارتیں بہت سارے راز کھولتی ہیں۔ ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھتے ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے عالمگیر انقلاب آ جائے، لیکن نہیں آیا اس رنگ میں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تسمعوا من ہوا فی القبور، تو ان کو جو قبروں میں دبے پڑے ہیں نہیں سنا سکتا۔ یہ میسج کیا ہے؟ آپ کے زمانے میں یہ انقلاب نہیں برپا ہونا۔ جو آپ کا کام تھا میں نے آپ کے سپرد کر دیا تھا، وہ آپ نے کر دیا، لیکن جو قبروں میں دبے پڑے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکے گا، وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ بھی اپنے بارے میں اپنے آقا کی طرح یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ روحانی انقلاب مجھ سے برپا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ ساری پیش گوئیاں عیسیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خبر دے دی کہ یہ کام تیرے ہاتھوں سے نہیں ہونا، وہ ذکی غلام کے ہاتھوں سے ہونا ہے، کیونکہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر خدا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ سامعین، میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک روحانی ظلمت اور نور کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ ایک عالمگیر رنگ میں ان کو جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر لائے گا۔ قبروں میں دبے پڑے صرف جماعت محمودیہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ بھی ہے، جو آج تک حیات مسیح کا عقیدہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو روحانی بیداری کو اپنی دانست میں ختم سمجھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نہیں کھڑا کرے گا، الہام نہیں کرے گا، ختم نبوت کے قائل ہیں۔ قبروں میں دبے پڑے وہ عیسائی بھی ہیں جو آج تک ابن اللہ کے گیت گاتے ہیں۔ ناظرین، میں پھر ایک بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیت تسلیم پر قائم ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، یہ نقطے نوٹ کرنے کے قابل ہیں، آپ سب سے بڑے کاسر صلیب تھے۔ آپ وہ شخص تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن باوجود یہ کسر صلیب ہے کہ ایک جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت تثلیث کا عقیدہ موجود تھا، آپ نے اس کے بالمقابل یہ نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی قریباً 33% آبادی آج بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتی ہے۔ تو کیا صحیح معنوں میں صلیب ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آپ ان کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، آدھے سے زیادہ ان کی تصنیف
اس بات پر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو کیا صلیب ٹوٹی؟ نہیں، جزوی رنگ پر انہوں نے ضرور یہ کام کیے، بالکل سچے کام ہیں، لیکن وہ تثلیث آج بھی قائم ہے۔ یہ تثلیث خدا نے مسیح ابن مریم کے ہاتھ میں رکھی تھی، اس کو توڑنا ہے اس نے۔ کس طرح توڑنا ہے؟ ناظرین، میں پھر اعتماد سے کہتا ہوں کہ ورچو از گاڈ وہ ایک عظیم و شان الہام ہے جو اپنی ذات میں وہ تمام علوم پوشیدہ رکھتا ہے جو ایک ایسے خالق کا تصور دیتے ہیں جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، محیط کل ہے، جس میں کوئی تغیر نہیں۔ جب کوئی تغیر نہیں تو پھر کوئی بیٹا بھی نہیں، کیونکہ بیٹا ہونا تغیر کو چاہتا ہے۔ یہ وہ الہام ہے جو قصر صلیب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، پھر میں اعتماد سے کہتا ہوں کہ ذکی غلام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اسیر رستگاری پائیں گے، خواہ وہ اسیر جماعت احمدیہ کے ہوں، امت مسلمہ کے ہوں، عیسائیت کے ہوں، یہودیت کے ہوں، قومیں اس سے برکت پائیں گی، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اسی عیسیٰ کی نسبت خدا یہ بھی خبر دیتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین، یہی وہ عالمگیر احیاء موتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا یہ نشان ہوگا۔ عیسیٰ نے یہ نشان دکھانے تھے۔ عیسیٰ پہلے بھی مردوں کو زندہ کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ رونما ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ایسا ضرور ہوگا۔ اب ناظرین، میں اس سے بھی اہم ایک اور موضوع کو لیتا ہوں، کیونکہ میں زندگی کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، وہ ہے حیات بعد الموت، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں چند آیات پیش کرتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہی ہے جس نے اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، تم اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اس پہ انشاءاللہ میں تبصرہ کروں گا۔ اگلی آیت دیکھیے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر زمین اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دی جاتی ہے، اسی طرح تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے باغات اور کٹائی کی جانے والی فصلوں کے بیج اگائے اور کھجوروں کے اونچے درخت جن کے تہ بتہ خوشی ہوتے ہیں بندوں کے لیے رزق کے طور پر اتارا، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے سے ایک مردہ علاقہ کو زندہ کیا، اسی طرح خروج ہوگا۔ یہ میں اس لیے آیتیں پیش کر رہا ہوں کہ اتنی جگہ یہ خدا نے اس مضمون کو دہرایا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہر بات پہ تو یہی بات ہے،
کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. پھر ایک اور آیت میں فرمایا وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. پھر ایک اور آیت میں فرمایا تو اللہ کی رحمت کے آثار پر نظر ڈال، کیسے وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیت ہے تم اللہ کا کس طرح انکار کرو گے. تو یہ پروسیس ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا جو پروسیس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب میں اس کو ایک اور رنگ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہم چند سال پیچھے دیکھیں جس جماعت میں ہم تھے، آج اس الہامی روشنی کے نتیجہ میں جو ایک موعود وجود پر نازل ہوئی، ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریکی نظر آتی ہے، ایک مردہ قوم نظر آتی ہے. جو مرضی کر لیں، ان کو پیغام دیں وہ سنتے ہی کوئی نہیں، مردہ کی طرح ہے. ہم ایک اس سے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک منور مکان پر کھڑے ہو گیا، ایک روشن مقام پہ کھڑے ہیں. ہماری عقلیں خدا نے تیز کی ہیں، اس نے ہمیں روشنی عطا کی ہے، یہ اس کا فضل ہے. لیکن ہم زندہ ہو گئے ہیں. ناظرین یہ چند سال پہلے ہم مردہ تھے، آج ہم الہام کی روشنی نے ہمیں زندہ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھو کہ تم مرنے کے بعد اس حالت سے بہت بلند روشن مقامات پہ جہاں میرا تم انکار ہی نہیں کر سکو گے، اتنی روشن جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے. یہ حیات بعد الموت ہے جس پر ایمان لانا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزویات ایمان میں سے رکھا ہے. اب میں ایک آخری حصہ اپنی تقریر کا پیش کر کے اسے ختم کرتا ہوں. پاکستان کی ایک بہت پیاری شاعرہ ہیں پروین شاکر. پیاری کی تعریف میرے نزدیک خوبصورت کلام ہے، آپ اس کو اسی معنوں میں لیں. ان کا ایک شعر ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے. یعنی میرے دل کو اس راستے پہ نہیں چلنا جو مجھے خدا سے دور کر دے. اس مفہوم میں بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی مفہوم قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں بھی ایک پڑھی تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی رہتے ہوئے اس کی رضا پاتے ہوئے پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وہ میری جنت میں داخل ہو جا. ناظرین اکرام، آج بھی مجھ سے یہ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو میرا جواب ہوگا زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زندگی خدا اور بندے کی کہانی ہے. وہ خالق ہے، ہماری روحوں کو اس سے ایک تعلق ہے. اس کے علاوہ اور زندگی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، کوئی کہانی نہیں. یہی حقیقت ہے. ہم ایک مخلوق ہیں جسے پیدا کیا گیا ہے اور ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ جانا ہے. جزاک اللہ.